ورسوله أما بعد میرے بھائیو اور دوستو، زندگی ایک امانت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے. جو وجود، یہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک جنگے پانی سے نہیں بنایا؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں مضبوط ٹھکانہ دیا. أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا تم نے ایک گندا پانی نیچے اچھلتا ہوا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کبھی تم نے غور کیا ہے کہاں سے بنے ہو؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے پانی سے بنے ہو. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو مرد عورت سے نکلتا ہے اور ایک جگہ جمع ہوتا ہے، وہاں سے تخلیق کا نظام چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ثم جعلکم ازواجا، کسی کو لڑکی بنا دیتا ہے، کسی کو لڑکا بنا دیتا ہے، تو دنیا میں لاتا ہے. تو الم نجعل له عینین، یہ دو آنکھیں تمہیں ہم نے عطا کی. ولسانا، تمہیں زبان دی. وشفتین، تمہیں ہونٹ دیے. تخلیق بھی اسی کی طرف. آگے جو اعضاء و جوارح ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کرم میں ہی تو تمہیں دیے. فجعل لکم السمع، کان دیے. والابصار، آنکھیں دی. والافئدہ، دل دیے. لعلکم تشکرون، چل سکو، شکر ادا کر سکو. منہم من یمشی علی رجلین، تمہیں دو پاؤں دیے، تمہیں ان پر چل سکو. پھر تمہیں بصیرت کے لیے دماغ دیا، جذبات کے لیے دل دیا، سوچ کے لیے فکر کی راہوں کو کھولا، رہنے کے لیے زمین کا فرش بچھایا. والارض فرشناها فنعم الماهدون، اس نے تمہارے لیے غلوں کو بھرا. قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، تمہاری ضرورت کا پانی اس نے رکھا. فأسكناه في الأرض، زمین کے اندر پانی کو چھپا کے رکھا. وإنا على ذهاب به لقادرون، میں چاہوں تو اسے واپس بھی لے لوں، کہ مجھے روک بھی نہیں سکتے. آرام کرنے کے لیے دن، کام کرنے کے لیے دن اور رات کا نظام بنایا. الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بچھونا بنایا. والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیل بنایا. وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے نیند کو لے کر آیا جس نے تمہیں سب طرف سے کاٹ کے تمہیں سلا دیا، تمہیں آرام کی وادیوں میں پہنچا دیا. وجعلنا اللیل لباسا، رات لے کر آیا. اکٹھے وہ رات آتی ہے تاکہ سارے ایک وقت میں آرام کر لیں. اب اگر ایک محلے میں رات ہو، ایک میں دن ہو، تو کتنی مصیبت ہو. سونے والوں کو جاگنے والوں سے پریشانی، جاگنے والوں کو سونے والوں سے پریشانی. پورے ملک پہ رات ہے. تمام جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی، درندوں کو بھی، انسانوں کو بھی. بیک وقت اللہ تعالیٰ نے کالی چادر کے نیچے چھپا کر کہا سو جاؤ، سو جاؤ. وجعلنا اللیل لباسا، پھر ایک دم سورج نکلا. وجعلنا النہار معاشا، سب پرندے بھی گھونسلوں سے نکلے، کبے بھی نکلے، جانور بھی نکلے، انسان بھی نکلے. کائنات کی بحر بر کی ہر مخلوق کو باہر نکلنا شروع ہوئی. یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ بطور استحقاق نہیں، ہمارا حق نہیں، بطور امانت ہے. اللہ نے امانت کے طور پر یہ سب کچھ دیا ہے. ان قریب یہ من کو وقت سے لے لے گا، اور جو ہمارا یہ تھوڑا سا حق ہے آزادی کا، یہاں سے ایک دم چھن جائے گا. ایک دم جب روح نکلے گی اور انسان کا زندگی سے رشتہ ٹوٹے گا، تو اس وقت سے پتہ چلے گا. وہ حضرت علی کا فرمان ہے، الناس نیام اذا ما انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے آنکھ کھل جائے گی، آنکھ کھل جائے گی. تو یہ سب کچھ بطور امانت ہمیں ملا، اور کائنات بطور خدمت گزار ملی. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کی چھت کو تانا حفاظت کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے چوپائے بنائے، ان کے اندر ایک نظام فٹ کر دیا. وہ چارہ کھاتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں، وہ نمک چاٹتے ہیں، وہ پتھر چاٹتے ہیں، وہ خشک جھاڑیاں کھاتے ہیں. اندر جا کے کوئی نظام چلتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
ان لکم فی الانعام لعبرہ، کبھی عبرت کی نظر سے بھی دیکھ لیا کر، نسقیکم من بین فرث ودم، تیرے سامنے تیری گائے بھینس نے چارہ کھایا، گھاس کھایا، بھوسا کھایا، پانی پیا، اندر گوبر ناپاک بنا، خون ناپاک بنا، دو گندگیوں میں ایک کا رنگ سرخ ہے ایک کا رنگ پیلا ہے، دونوں ناپاک ہیں، ان کے بیچ میں سے کون ہے جو تمہیں لبنا خالصا سائغا للشاربین، جو تمہارے لیے سفید شفاف پاکیزہ دودھ مہیا کرتا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ کون ہے؟ یہ گائے کی طاقت ہے، بکری کی طاقت ہے، بھینس کی طاقت ہے، کس کی طاقت ہے؟ جس غذا کو دودھ میں بدل دے اور اس کا ذائقہ بنا دے اور اس میں مٹھاس بھر دے اور اس کو سفید رنگ دے جو دیکھنے میں اچھا لگے، کالا رنگ بنا دے تو دودھ کا کون ہوگا؟ پیلا نیلا ہوتا، کون اس کے قریب ہے؟ بس سفید شفاف سائغا للشاربین، بڑے آرام سے اندر چلا جائے۔ اس میں ذائقہ یہ جب کھاتے نہیں ہوتی تھی تو بغیر چینی کے دودھ نہیں ہوتے، ہمارے بچپن میں جب کھاد نہیں ہوتی تھی تو بغیر چینی ڈالے دودھ میٹھے ہوتے، جب کھادیں آ گئیں ادھر نیتیں خراب ہو گئی تو دودھ کے ذائقے بھی ختم ہو گئے، اور دودھ بیچنے والوں نے پانی بھی ملانی شروع کر دی ہے تو سارا نشہ بھی سوچ کے رہ گیا۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے ہماری خدمت کے لیے لگایا، زمین سے لے کر آسمان کی ساری کائنات انسان کی خدمت میں استعمال ہونے لگی، اور نباتات بھی، جمادات بھی، حیوانات بھی اس کے لیے خدمت گزار بن گئے، جانور ذبح ہو رہے ہیں، کسی کا دودھ نکل رہا ہے، کسی کا گوشت کھایا جا رہا ہے، اور والانعام خلقھا، یہ جانور ہم نے بنائے ہیں لکم، تمہارے لیے، فیھا دفء ومنافع ومنھا تأکلون، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی سے تجارت کرتے ہو، کسی سے گرمائش حاصل کرتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَعُونَ، یہ تمہارے لیے حسن کی چیز بھی ہے، پرکشش بھی ہے، آنا جانا تمہیں ان کا اچھا لگتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، جہاں تم پہنچ نہیں سکتے وہاں یہ تمہارا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور تمہارے پاؤں جہاں جم نہیں سکتے وہاں یہ بڑی آسانی سے کرتے۔ یاک گلگت کے اونچے پہاڑوں میں یاک یوں چلتا ہے، سیدھے پہاڑوں پر جیسے ہم سیدھی زمین پر چلتے ہیں، وہ اونچے سیدھے پہاڑوں پر ایسے چلتا ہے جیسے کوئی صاف میدان میں جا رہا ہو۔ یہ طاقت، یہ سلیقہ، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اسے دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم اتنا بوجھ اٹھا کے سیدھے پہاڑوں سے نہیں کر سکتے ہو، تو ہم نے تمہیں ایسے جانور دیے تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم، میں تمہارے اوپر مہربان بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں۔ والخیل والبغال والحمیر، تو میں نے گھوڑے بھی بنائے، جگہ بھی بنائے، خچر بھی بنائے، لترکبوها، سواریاں کرو، وزینہ، تمہاری زینت کے کام آئے، ویخلق ما لا تعلمون، پھر اور بھی بہت کچھ میں تمہارے لیے بنانے والا ہوں۔ یہ سب کچھ بطور امانت سے ملا ہے، بطور حق استحقاق سے یہ چھن جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، موت آ کر یہ سارا ناتا رشتہ توڑے گی اور انسان ایک نئے جہان میں آئے گا، وہ ایک نئی دنیا ہوگی، ایک نئی کائنات ہوگی جس کی ابتدا سے ہے اور اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ ایک طبقہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک جہنم میں جا رہا ہوگا۔ کچھ جب قبروں سے نکلیں گے تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے ہم مارے گئے، ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ کچھ قبروں سے نکل کر کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، یہی تو دن تھا، یہی تو دن تھا، یہی تو وہ وقت ہے۔ ھذا یوم الفاصل، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم الفاصل، یہ فیصلے کا دن آ گیا۔ جمعناکم والاولین، میں نے آج تم کو اور تم سے پہلوں کو سب کو میں نے آج جمع کر دیا۔ ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، آج اگلے بھی، پچھلے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، جن بھی، انسان بھی، مرد بھی، عورت بھی، شاہ بھی، گدھا بھی، امیر و امیرن، غریب و غریبن، آج سب کو اللہ نے قبروں سے اٹھایا اور ایواہم من الاجداث الی ربہم ینسلون، قبریں پھٹی اور وہ نکلے اور پھسلتے ہوئے میدان محشر کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا۔ فتاتون افواجا، وہ میدان
معاشر کو چلنا شروع ہوئے. کچھ لوگ سواریوں پہ جا رہے ہیں, کچھ لوگ پیدل جا رہے ہیں, کچھ سر کے بل جا رہے ہیں. جب پاؤں اوپر تک پہنچے, سر کے بل چلتے جا رہے ہیں. راول پنڈی سے ملک شام تک جانا پڑا. سر کے بل تو کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سر کے بل کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس اللہ نے ٹانگوں کو چلایا وہی اللہ ان کو سر کے بل چلائے گا. یہ اس طرح جائیں گے سر کے بل. میدان معاشر ملک شام کا وقت ہے, اس سے زمین چلائی جائے گی. ایک امریکہ سے مر کے آ رہا ہے, ایک افریقہ سے مر کے آ رہا ہے, ایک جنوبی امریکہ سے آ رہا ہے, ایک جنوبی افریقہ سے آ رہا ہے. اگر اس کو سر کے بل آنا پڑا اس کا حشر کیا ہوگا؟ فتاکون افواجا, 3 طبقوں میں تقسیم کراؤ گے. وبدلت السماء, آسمان کھلے گا. فکانت ابوابا, دروازے بن جائیں گے. وسجرت الجبال, پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے. فکانت سرابا, بریز بن جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا, جہنم کھڑکتی ہوئی آئے گی. وازلفت الجنۃ للمتقین, جنت مہکتی ہوئی آئے گی. یہ مہک کے آ رہی ہے, بھڑک کے آ رہی ہے. کثیر فساد تمیلت من الغیظ, جہنم غصے سے پھٹ رہی ہوگی اور جنت مہک رہی ہوگی. یہ دونوں نظام سامنے نظر آئیں گے. ایک طبقہ یا ویلنا کہے گا, ایک طبقہ ھذا ما وعد الرحمن کہے گا. کچھ لوگ قبروں